السلام علیکم ناظرین، میاں محمد نواز شریف کی ولادت 25 دسمبر 1949 لاہور میں ہوئی۔ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ سربراہ رہے۔ نواز شریف 3 بار 1990 تا 1993، 1997 تا 1999 اور آخری بار 2013 تا 2017 تک وزیر اعظم پاکستان پر رہے۔ اس سے پہلے 1985 تا 1990 وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نالج ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دو۔ نواز شریف ایک درمیانی امیر گھرانے شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ اتفاق گروپ اور شریف گروپ کے بانی میاں محمد شریف ان کے والد اور 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے شہباز شریف ان کے بھائی ہیں۔ نواز شریف نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تجارت کی تعلیم اور 1970 کی دہائی کے آخر میں سیاست میں داخل ہونے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1981 میں محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے دوران میں پنجاب کے وزیر خزانہ بنے۔ کچھ حمایتوں کے سبب نواز شریف ضیاء دور ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے، جس پر دوبارہ مارشل لاء کے بعد 1988 میں منتخب ہوئے۔ 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہی کی، جس پر فتح ملی اور وزیر اعظم بنے۔ بعد میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے نواز شریف کے حق میں انتخابی عمل میں لاکھوں روپے کی رشوت سیاستدانوں میں تقسیم کی۔ پہلے شریف انتظامیہ کو غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس پر نواز شریف نے عدالت عظمیٰ پاکستان سے رجوع کیا۔ 15 جون 1993 کو منصف اعلیٰ نسیم حسن شاہ نے نواز شریف کو بحال کر دیا۔ نواز شریف نے جولائی 1993 میں ایک معاہدے کے تحت استعفیٰ دے دیا، جس کے باعث صدر کو بھی اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ نواز شریف فروری 1997 میں بھاری اکثریت سے دوبارہ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ انہیں اکتوبر 1999 میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی فوجی بغاوت میں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پنجاب لاہور میں کشمیری شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ نواز شریف کی والدہ کا تعلق پلوامہ سے تھا۔ ان کے والد میاں محمد شریف ایک کشمیری صنعت کار و تاجر تھے، جن کا تعلق کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تھا۔ وہاں سے ہجرت کر کے وہ جاتی عمرہ امرتسر میں چلے گئے اور وہاں کاروبار شروع کیا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان جاری تھی، جس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا تو وہ امرتسر سے لاہور منتقل ہو گئے۔ میاں محمد شریف شروع میں ڈاکٹر طاہر القادری سے متاثر تھے، بعد ازاں وہ عدم تقلید کی طرف مائل ہو گئے۔ نواز شریف نے ابتدائی تعلیم سینٹ ایتھنز ہائی سکول لاہور سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے قانون وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ نواز شریف کی سیاسی تربیت پاکستان کے فوجی آمر جنرل محمد ضیاء الحق کے زیر سایہ ہوئی۔ ضیاء دور میں وہ لمبے عرصے تک پنجاب حکومت میں شامل رہے۔ وہ کچھ عرصہ پنجاب کی صوبائی کونسل کا حصہ رہنے کے بعد 1981 میں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہو گئے۔ وہ صوبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ترقی کے حصے کو 70% تک لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں کے وزیر بھی رہے اور صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کی نئی سرے سے تنظیم کی۔ امریت کے زیر سایہ 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں میاں محمد نواز شریف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 9 اپریل 1985 کو انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 31 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے جونیجو حکومت کو برطرف کر دیا، تاہم میاں محمد نواز شریف کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا۔ یہ امر نواز شریف کے جنرل ضیاء سے قریبی مراسم کی نشاندہی کرتا ہے۔ جنرل ضیاء نے ایک بار نواز شریف کو اپنی عمر لگ جانے کی بھی دعا دی۔ 1988 میں پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے لیے جب جنرل جیلانی نے خفیہ فنڈ استعمال کیا اور رقمیں تقسیم کی تو نواز شریف صاحب نے بھی اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ حوالہ درکار، انہوں نے جنرل جیلانی کے ایماء اور فراہم کردہ سرمایہ سے اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا۔ اس کھلی دھاندلی کے ذریعے نواز شریف 1988 کے انتخابات میں دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ حوالہ درکار، ان کی اس مدت میں مری اور کہوٹہ میں زبردست ترقی ہوئی۔ 6 نومبر 1990 کو نواز شریف نے اس وقت بطور منتخب وزیر اعظم حلف اٹھایا جب ان کی انتخابی جماعت اسلامی جمہوری اتحاد نے اکتوبر 1990 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، تاہم وہ اپنی 5 سال کی مدت پوری نہ کر سکے اور ان کو اس وقت کے صدر نے ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اگرچہ ملک کی عدالت عظمیٰ نے ایک آئینی مقدمے کے بعد انہیں دوبارہ ان کے عہدے پہ بحال تو کر دیا، لیکن ان کو جولائی 1993 میں صدر کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے زمانہ وزارت عظمیٰ کے دوران میں نجی شعبہ کے تعاون سے ملک کی صنعت کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی گئیں۔ غازی بروتھا اور گوادر بندرگاہ جیسے منصوبے شروع کیے گئے۔ سندھ کے بے زمین ہاریوں میں زمین
زمینیں تقسیم کی گئی، وسطی ایشیائی مسلم ممالک سے تعلقات مستحکم کیے گئے، اقتصادی تعاون تنظیم کو ترقی دی گئی، افغانستان کے بحران کو حل کرانے میں مدد دی گئی اور مختلف افغان دروں نے معاہدہ اسلام آباد پہ دستخط کیے۔ ان کے دور حکومت کی اہم خوبی بریسلر ترمیم کے تحت نافذ کی گئی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود معاشی ترقی کا حصول تھا۔ اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کو ہٹا کر نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی کی کوشش کی۔ فوج کا کردار قومی سیاست میں کم کرنے کی یہ دیانتدارانہ کوشش ان کے لیے آفت بن گئی اور ایک فوج بغاوت کے بعد ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ جلا وطنی فوج کی طرف سے ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان پر مقدمہ چلا جو طیارہ سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں اغوا اور قتل کے الزامات شامل تھے۔ فوج کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے کے بعد سعودی عرب چلے گئے۔ 2006 میں میثاق جمہوریت پر بے نظیر بھٹو سے مل کر دستخط کیے اور فوج حکومت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 23 اگست 2007 کو عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی وطن واپسی پر حکومتی اعتراض رد کرتے ہوئے پورے خاندان کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ انتخابات 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اس بنا پر وہ تیسری بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انقلاب مارچ کے دوران میں پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی مداخلت سے سانیہ ماڈل ٹاؤن کے دوران میں شہید ہونے والے 14 افراد کے قتل اور 90 سے زائد کے شدید زخمی ہونے والوں کو انصاف دلانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سمیت 9 افراد کے خلاف قتل کی FIR درج ہوئی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ خدا حافظ۔